عمر نام ابو حفص کنیت اور فاروق لقب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا اور ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت الشام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد الفری بن رباح بن عبداللہ بن قرۃ بن رضا بن عدی بن کعب بن لوی بن فہر بن مشالک۔ عدی کے دوسرے بھائی مرہ تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کی دوسری ایپیسوڈ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 7 شادیاں کی۔ زمانہ جاہلیت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب بنت مظعون سے شادی کی، جن سے عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن الاکبر اور حفصہ پیدا ہوئی۔ کلثوم بنت جرول سے عبید اللہ اور زید الاصغر پیدا ہوئے، لیکن بعد میں بنت سلائی نے طلاق دے دی۔ قریبہ بنت ابی امیہ المخزومی سے شادی کی، لیکن بعد میں انہیں بھی بنت سلہ طلاق دے دی۔ حکیم بنت الحارث سے شادی کی، جن سے فاطمہ پیدا ہوئی، لیکن بعد میں بھی انہیں بنت سلہ طلاق دے دی۔ جمیلہ بنت طابت سے عاصم پیدا ہوئے۔ عاتقہ بنت زید سے شادی کی، جن سے ایاد پیدا ہوئے۔ کلثوم بنت علی سے زید الاکبر اور رقیہ بنت عمر پیدا ہوئے۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 616 عیسوی کو اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد اسلام قبول کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی مظالم ڈھائے۔ مشرکین مکہ کے سرداروں میں، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار درخواست کی کہ وہ مشرکین مکہ کے خلاف انہیں جہاد بلند کرنے دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار انہیں یہی فرماتے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ کفار کے ظلم و ستم جب انتہا کو پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو سن 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کی اور ہجرت کرتے وقت ان کے ہمراہ لگ بھگ 20 لوگ تھے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے رہنے سہنے کا انتظام کیا، یعنی مہاجر اور انصار میں برادری قائم کر دی۔ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی بن جاتا، وہ اپنے مال و جائیداد میں سے آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا بھائی قرار دیا گیا، ان کا نام عتبان بن مالک تھا، جو بنو سالم قبیلے کے سردار تھے۔ مدینہ کی ابتدائی زندگی میں مسلمان خود بخود نماز کے لیے جمع ہو جاتے، اعلان کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی۔ پہلے خیال آیا کہ بکل کو ذریعہ اعلان بنایا جائے، مگر یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ بعد میں ناقوس کو ذریعہ اعلان بنانے پر اتفاق ہو گیا، چنانچہ ناقوس تیار کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ کل صبح آئے تو 2 لکڑیاں ناقوس کے لیے خرید کر لائے۔ رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں کسی کو کہتے سنا، ناقوس نہ بناؤ، نماز کے لیے اذان دو۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب سنایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آج رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سبز پوش ہاتھ میں ناقوس لیے میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس بھیجے گا؟ وہ بولا، تم اس ناقوس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، نماز کے اعلان کریں گے۔ وہ بولا، اگر میں اس سے بھی اچھی ترتیب بتا دوں؟ پھر حضرت عبداللہ بن زید نے اذان کے کلمات سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر میں موجود تھے کہ اذان کی کلمات سن کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔
عمر بن خطاب نے کلمہ نبی پڑھ لیا، مصطفیٰ کے نور سے دل کو منور کر لیا، کفر سے دامن بچایا، حق کا سودا کر لیا، اپنا دامن نور وحدت کے گلوں سے بھر لیا۔ تاہم ہجرت کے 2 سال تک مسلمانوں اور کفار میں کوئی بڑی جھڑپیں تو نہ ہوئی، لیکن 2-3 دفعہ قریش کے چھوٹے چھوٹے گروہ مدینہ کی طرف پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پا کر انہیں روکنے کے لیے فوجیں بھیجتے اور وہ وہی رک جاتے۔ 17 رمضان 2 ہجری سن 624 عیسوی کو بدر کا معرکہ پیش آیا۔ یہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا جو مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر پیش آیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1300 کے قریب تھی۔ مسلمان یہ غزوہ جیت گئے، اور جن لوگوں کو مسلمانوں نے قیدی بنایا ان قیدیوں کی تعداد 70 تھی۔ دشمن کو تو قیدی بنا لیا گیا تھا، مگر اب ان قیدیوں کا کرے تو کرے کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، اور اس طرح قتل کہ ہر شخص اپنے عزیز کی گردن خود اپنے ہاتھوں سے اڑا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان و رحمت کے اقتضاء سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے: کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کر لے۔ جب غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیلی تو بہت سے مسلمانوں کو حوصلے پست ہو گئے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی خوب قوت سے لڑتے رہے۔ ہجرت کے 3 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ اس تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں بھی پیش رہے۔ 6 ہجری سن 628 کو مسلمانوں اور کفار میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے اہم نکات یہ ہے: اس سال مسلمان مکہ سے واپس چلے جائے اور اگلے سال آئے، لیکن 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ مسلمان اور کفار میں 10 سال تک کوئی جنگ نہ ہوگی۔ اگر کفار کا کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس بھیج دیں گے، لیکن مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص قریش کے ہاتھ آ جائے تو ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ انہیں روک لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاہدے پر نہایت اضطراب ہوا۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اس طرح دب کر صلح کیوں کی جائے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تسکین نہ ہوئی تو وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے اور ان سے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہمارے دشمن مشترک نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ہم اپنے مذہب کو کیوں ذلیل کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو اور انداز گفتگو چنانچہ ادب کے خلاف تھی۔ بعد میں ان کو سخت ندامت ہوئی اور اس کے کفارہ کے لیے روزے رکھے، خیرات دی، نفلیں پڑھی اور غلام بھی آزاد کیے۔ صلح حدیبیہ لکھا گیا اور اس پر بڑے بڑے اکابر صحابہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے انہوں نے دستخط کیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا قصد کیا۔ راستے میں ان پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ جب قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا اور ان کے سامنے 3 شرائط رکھ دی۔ سرداران قریش نے پہلی 2 شرائط کو ٹکرا دیا اور تیسری شرط جو کہ یہ تھی کہ اگر پہلی 2 شرائط منظور نہ ہو تو اعلان کر دے کہ صلح حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے اعلان کر دیا کہ صلح حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔
चनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए और 8 हिजरी को मक्का फतह हो गया। और तारीख़ में ये पहली बार हुआ था कि बग़ैर किसी कत्लो गारत के कोई शहर या मुल्क फतह हुआ हो। इसी दौरान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जब रबीउल अव्वल 632 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये कैफियत थी कि उन्होंने नियाम से तलवार निकाल कर बाबुलंद आवाज़ में ऐलान किया कि अगर किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बाद में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से खिताब किया, जिससे लोग संभल गए। इसी के साथ हमारी ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर हुई। अगले एपिसोड में हम आपको इसके बाद के वाक़यात के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पिछली एपिसोड नहीं देखी तो उसको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।